ایک آدمی اس کی بیوی بہت زیادہ ہانڈی چاٹتی تھی، گوشت پکنے کے بعد ایسے لے کے ہانڈی چاٹتی تھی ایسے، اس کو بڑا شوق تھا ہانڈی چاٹنے کا، اور شوہر کو یہ بہت برا لگتا تھا۔ شوہر نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی۔ ایک دن غصے میں کہہ دیا کہ اگر تو نے اب ہانڈی چاٹی تو تجھ پہ 3 طلاق۔ وہ عادت کہاں بدلتی کسی کی، 2-4 دن تک تو بیچاری نہیں چاٹی، 5-6 دن اس نے پھر چاٹ لی، بھول گئی۔ اب اس علاقے کے سارے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق ہو گئی۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے ہانڈی چاٹ لی۔ کہا سب سے بڑے بزرگ سے پوچھ لیا جائے، وہاں سے ڈگری لے لی جائے، سرٹیفکیٹ لے لیا جائے۔ ان کے پاس پہنچے صاحب سب لوگ، یہ بھی پہنچا کہ میں چاہتا نہیں ہوں کہ میری بیوی مجھ سے جائے، انہوں نے کہا یہ بتاؤ، سارے مولانا کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی۔ کہا اچھا یہ بتاؤ بیٹی تم نے ہانڈی کیسے چاٹی؟ راستہ نکل رہا ہے۔ کہا نہیں جیسے چاٹتے ویسے ہی چاٹی، ایسے لے کے ہیں۔ فرمایا کہ طلاق ہوئی نہیں۔ کہا کیوں؟ سارے مولانا چڑھ بیٹھے، طلاق نہیں ہوئی؟ اس نے کہا ہانڈی چاٹی تو تجھ پہ 3 طلاق۔ بزرگ محترم کہتے ہیں اس نے ہانڈی چاٹی کہاں ہے، اس نے تو انگلی چاٹی ہے۔ شوہر نے تو یہ کہا تھا کہ اگر تو نے ہانڈی چاٹی تو طلاق، اس نے ہانڈی ایسے اٹھا کے چاٹی ہوتی تو طلاق ہوتی، اس نے ہانڈی نہیں چاٹی، اس نے ہانڈی سے شوربہ نکال کے انگلی چاٹی ہے، اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ واہ واہ کیا دماغ ہے، واہ کیا سمجھداری ہے یہ، اسی لیے بزرگ وہ لے گیا اپنی بیوی کو اٹھا کے۔ تو یہ دیکھیں، جبکہ اس کے دل کی نیت یہی تھی، وہ پہلے بھی ایسی ہی چاٹتی تھی، پہلے بھی انگلی چاٹتی تھی، پہلے بھی وہ ہانڈی نہیں چاٹتی تھی، اور اس کو یہی چیز بری لگتی تھی، اور اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا اگر آئندہ تو نے ایسا کیا تو تجھ پر 3 طلاق۔ لیکن راستہ نکال دیا گیا، راستہ نکال دیا گیا۔ یہ سچ تو ہو سکتا ہے لیکن درست نہیں۔ قرآن کریم نے تقوی کی بنیاد بتائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمانوں والو اللہ سے ڈرو، اور ڈر کی بنیادی چیز کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، جب بھی کسی سے بات کرو تو درست بات کرو، صاف ستھری بات کرو، بے لاگ بات کرو، اس بات میں ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے، اس بات میں ہیر پھیر نہیں ہونی چاہیے، جو بات کرو وہ بالکل درست بات کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، سیدھی سیدھی۔ ہاں یہ ہے تقوی کی بنیاد، اس کو کہا جاتا ہے تقوی۔ ایسے بے شمار واقعات ہماری زندگی، صحابہ کرام کی زندگی میں ملیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا بزرگ وہ ہے، سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہمیں بتلا رہی ہے جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرے گا وہ اتنا بڑا بزرگ ہوگا۔ بزرگی، اکرام اور اس کو عزت اسی کو سب سے زیادہ ملے گی جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے گا۔ میرے بھائیو، ابو بکر صدیق اللہ سے ڈرا کرتے تھے، محمد رسول اللہ کے ڈر کا حال تو یہ تھا، بخاری پڑھیے، اپنی بیوی عائشہ کی ران پر، اس پہ گود، اس پہ پیر کے، یہ ران بولتے ران، اس پر آپ لیٹے ہوئے ہیں امی عائشہ کی گود میں، اور اچانک آپ نے اپنی لونڈی کو آواز دی، اپنی خادمہ کو، کام کرنے والی کو آواز دی، وہ گھر کے باہر ہے، سن لیا لیکن نہیں آئی، دوبارہ آواز دی، سن لیا لیکن نہیں آئی، تیسری بار آواز دی، اس نے سن لیا لیکن نہیں آئی۔ کہا عائشہ ذرا دیکھو تو کہاں چلی گئی؟ حضرت عائشہ نے جیسی دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، وہ تو گھر کے باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے، اور بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ اس کے پاس ہے، اور ایسے ایسے کر رہی ہے اس کو، ہوتا نا چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھیلتے ہیں، تو یہ تو بڑی تھی، بچے سے کھیل رہی ہے۔ فرمایا اے اللہ کے رسول نے 3 آوازیں دی، کیا تو نے نہیں سنی؟ کہا سنا۔ پھر کیوں نہیں آئی؟ بچے سے کھیل رہے تھے، بکری کے بچے سے کھیل رہے تھے۔ کہا اللہ کے نبی، میرے سرتاج، میرے شوہر، اس نے آپ کی 3 آوازیں سنی پھر بھی نہیں آئی، آئیے اس کو سزا دیجئے، اس کو ماریے۔ اللہ کے رسول غصے میں آئے،
بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی باہر نکلے اور اس لونڈی سے خادمہ سے کہا سن، میں نے تجھے پہلی آواز دی، تو نے سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ اس نے کہا جی سنا تھا۔ اس زمانے کی نوکرانیاں بھی جھوٹ نہیں بولا کرتی تھی، سزا منظور ہے لیکن جھوٹ قبول منظور نہیں ہے۔ ہاں سنی، دوسری آواز دی، کہا وہ بھی سنی، میں نے تیسری بار تجھے آواز دی، کہا اللہ کے نبی میں نے وہ بھی سنا تھا، پھر تو کیوں نہیں آئی؟ میں نے سوچا کہ آپ کوئی بڑا کام کروائیں گے، میں تھکی ہوئی تھی اس لیے میں برا گئی، میں سستی کر گئی اور اس بچے کے ساتھ کھیلتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لال ہو گئیں، ایسا لگنے لگا جیسے انار کا رس کسی نے آنکھوں میں ڈال دیا ہو، اتنا غصے میں۔ آپ نے غصے میں مسواک اٹھائی، یہ کان میں آپ کے مسواک لگی ہوئی تھی، بخاری شریف کے الفاظ، مسواک آپ مسواک کان میں لگا لیتے تھے، جب بھی نماز کا ٹائم ہوا مسواک کی، پھر کان میں لگائی، نماز پڑھنا شروع۔ جیسی نماز کا ٹائم ہوا مسواک نکالی، مسواک کی وضو بنایا اور اندر چلے گئے، تو مسواک کان میں لگائے رہتے تھے۔ وہ مسواک جو اللہ کے نبی کے کان میں لگی ہوئی تھی، اتنی بڑی ہوگی کتنی، مسواک دانتوں میں کرنے والی، اور اس کو اٹھا کر ماریں گے تو کتنی زور سے لگے گی، ہم اور آپ اندازہ لگائیں، کوئی کوڑا نہیں تھا، کوئی درہ نہیں تھا۔ آپ نے وہ مسواک نکالی اور نکالنے کے بعد تان لیا اس کے اوپر، مارنا چاہتے ہیں اس کو کہ تین مرتبہ تو نے میری آواز سنی اور پھر بھی نہیں آئی۔ آپ نے وہ مسواک اٹھائی، ایسے کر کے اس کے قریب لے گئے اور اس کی پیٹھ تک لائے۔ 1-2 انچ جب پیٹھ رہ گئی، 1-2 انچ کا فاصلہ رہ گیا تو آپ نے مسواک روک لی اور مسواک کان میں لگائی، اور روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے آپ پھر اپنے حجرے میں چلے آئے۔ اماں عائشہ کہنے لگی آئے میرے سرتاج، اس نے آپ کی آواز 3 بار سنی اور پھر بھی نہیں آئی، پھر آپ نے غصے میں مسواک بھی نکالی، میں نے سوچا 5-6-10 مسواک آپ اس کو ماریں گے، لیکن آپ نے ایک بھی نہیں ماری۔ مسواک اٹھائی اور آپ نے اس کو تان لیا، اس کی پیٹھ کے قریب تک لے گئے لیکن روک لیا، آپ نے مارا نہیں۔ ایسا کیوں؟ بلکہ خود رونے لگے۔ فرمایا عائشہ عائشہ، میں نے غصے میں مسواک اٹھا لی، میں نے اٹھا کر اس کو مارنا چاہا، جیسے ہی میں مارتے ہوئے کھینچتے ہوئے اس کو اس کی پیٹھ تک لے جانے لگا، میرے ذہن میں یہ سوال آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جو غلطی کی ہے تجھے نہیں معلوم اس غلطی کی سزا کتنی ہے؟ یہ تیرا مسواک مارنا اور مسواک سے اس کی پیٹھ پر اتنی زور سے لگ جانا، کہیں ایسا نہ ہو یہ تیری دی ہوئی سزا اس کے جرم سے، اس کی غلطی سے کہیں زیادہ نہ ہو جائے۔ اس نے جو غلطی کی ہے اس کی غلطی سے زیادہ میری مار، اس کی تکلیف اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اور پھر قیامت کے دن کہیں وہ میرے اوپر مقدمہ نہ ٹھوک دے، اللہ کی عدالت میں میرے سام مجھے پیش نہ کر دے کہ میں نے اتنی بڑی تو غلطی نہیں کی تھی، جتنی تیز اور سخت انہوں نے مجھے مسواک ماری، مجھے بدلہ چاہیے۔ جیسے ہی قیامت کے دن سوال و جواب کا احساس میرے دل میں آیا، میں نے مسواک روک لی۔ عائشہ، میں زندگی بھر لوگوں کو معاف کرتا آیا، پھر میں اپنی خادمہ اور لونڈی کو کیسے معاف نہ کروں؟ میں نے تو بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا، تو پھر میں اس خادمہ کو کیسے معاف نہ کروں؟ مجھے اس احساس نے کہ میری دی ہوئی سزا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اس لیے میں نے روک لیا۔ یہ تقویٰ تھا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری۔ احساس کیا آ گیا کہ کہیں اس کی غلطی سے بڑھ کر میری سزا، میری دی ہوئی سزا نہ ہو جائے اور قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لے لیا جائے۔ روک لیا، اپنے آپ کو احساس پیدا کر کے روک لینے کا نام تقویٰ ہے۔ یہ نبی اکرم کا تقویٰ تھا۔ ادھر آئیے ابو بکر صدیق کا تقویٰ دیکھ لیجئے، حضرت ابو بکر صدیق کا تقویٰ دیکھیے۔ ان کا بھی ایک غلام تھا،
بھائی میں نے خریدا ہے کسی کو، وہ میرا غلام ہے، ہم اس سے کام کروا سکتے ہیں، محنت مزدوری کروا سکتے ہیں، اور محنت مزدوری کرا کر جو وہ کما کر لائے گا اس کی کمائی ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ میرا غلام ہے، ہم نے خریدا ہے، جائز ہے شریعت کے اندر۔ ابو بکر صدیق نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ، روزانہ وہ کچھ کما کر لاتا تھا، ابو بکر صدیق کو کھلا دیتا تھا۔ ایک دن گیا اور جلدی آ گیا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آج بہت جلدی آ گئے ہو؟ کہا ہاں کچھ کھجور ہے میرے پاس۔ ارے لاؤ یار، جلدی لاؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، آج بہت تیز بھوک ہے، کچھ ملا ہی نہیں کھانے کو۔ اس نے کھجور رکھ دیے اور ابو بکر صدیق نے ایک کھجور اٹھایا اور کھایا، واللہ ایک، اللہ کی قسم ایک کھجور اٹھایا اور کھا لیا۔ غلام کہنے لگا ابو بکر سے، امیر المومنین روزانہ آپ ہم سے پوچھا کرتے تھے آج کیا کر کے آئے ہو، کتنی محنت کی، اور جب دیکھ لیتے تھے کہ یہ مزدوری حلال ہے یا حرام تب آپ کھاتے تھے، اور آج تو آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا روزانہ تم حلال محنت کر کے حلال کمائی کما کر ہی لاتے تھے، آج بھی لائے ہوگے، آج بھوک لگی پوچھا نہیں، کھا لیا۔ غلام نے کہا آج ہی میں نے محنت نہیں کی۔ کیا؟ کہ روزانہ محنت کر کے لاتا تھا، آج محنت نہیں کی، تو اب پتہ نہیں آپ کے لیے حرام ہو سکتا ہے، میرے لیے تو حلال ہے، ہم تو خوب کھائیں گے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ یہ لائے کہاں سے ہو؟ کہا امیر المومنین لقد تکہنت، میں نے کچھ مہینے پہلے ایک آدمی سے کہانت گڑھی تھی، کہانت، جھوٹ بولا تھا۔ کیا؟ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا، بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، پیٹ بڑا تھا، تو میں نے اس کے پیٹ کے بڑے پن کو دیکھا، تو مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ لڑکا تھا کہ لڑکی، تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ بھابھی کو لڑکا ہوگا، ایسے کہہ دیا میں نے۔ اچھا، تو اس نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم؟ تو میں نے اس سے کہا ارے میں تو بہت پہنچا ہوا آدمی ہوں، پیٹ دیکھ کے اور عورت کی چال چلنے سے، اس کے قدم سے میں پہچان لیتا ہوں کہ پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی، جا لڑکا ہوگا۔ آج 5-6 مہینے کے بعد اس کو لڑکا ہی ہوا ہے۔ میں نے تو دھول میں لاٹھی ماری تھی اور لگ گئی نشانے پر، میں نے تو ایسے ہی جھوٹ بول دیا تھا اور وہ سچی ہو گئی، تو وہ خوشی میں لے کے آیا، مجھے بہت بڑا پیر سمجھنے لگا، بابا سمجھنے لگا، لو تم نے صحیح بتایا تھا وہ کھجور، آج مجھے کام ہی نہیں کرنا پڑا، میں محنت کیے بغیر ادھر آ گیا، کھائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ماں کے پیٹ میں بیٹا یا بیٹی اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور تو نے تو جھوٹ گڑا تھا اس کے ساتھ۔ ہاں میں نے جھوٹ گڑا۔ پانی لاؤ، پانی پیا۔ اب سنو بخاری کے الفاظ، حضرت ابو بکر صدیق پانی پی گئے، 1 گلاس 2 گلاس پانی پیا، پھر یہ 3 انگلیاں حلق میں ڈالی، آ کر کے قے کیا، تھوڑا سا کھجور باہر نکلا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر قے کیا، پھر تھوڑا سا کھجور باہر نکلا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر قے کیا، اس وقت تک پانی پیتے رہے اور الٹی کرتے رہے، وامٹنگ کرتے رہے اور کھجور نکالتے رہے، جب تک یقین نہیں ہو گیا کہ جتنا کھجور میں نے کھایا تھا سارا میرے پیٹ سے نکل گیا۔ جب یقین ہو گیا کہ ہاں نکل گیا ہوگا تب خاموش ہوئے، اور کیا کہتے ہیں؟ جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک کالا نقطہ بٹھا دیتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا تو اللہ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتے 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 پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جائے، جب انسان کا پورا دل کالا ہو جائے تو پھر وہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ مال میرے پاس جو آ رہا ہے وہ حلال کا یا حرام کا، آنے دو آنے دو، جہاں سے آ رہا ہے آنے دو، پھر اس کو حلال اور حرام کی تمیز اڑ جاتی ہے۔ یہ تقویٰ تھا، ایک کھجور کھا لیا اس کو بھی نکال دیا۔ ہم اپنے غریبانوں میں جھانکیں، کتنی لاٹریاں خریدیں، کتنا حرام مال کھا رہے ہیں۔ یاد رکھنا
تقوی صرف یہی نہیں ہوتا کہ جو مسلمان اپنے دل کے اندر پیدا کر لے لک جائے، یہ تقوی کی اور ایمانداری کی صفت کسی کے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ جاپان کی راجدھانی کیا ہے؟ ٹوکیو۔ جاپان کی راجدھانی ٹوکیو، اور ٹوکیو کے اندر ایک ٹیکسی ڈرائیور غیر مسلم، ایک ٹیکسی ڈرائیور غیر مسلم، آپ کے اسی ہندوستان کا ہندو ٹیکسی ڈرائیور، ہندو کون؟ اسی بھارت کا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کیجئے، اس جاپان پر سعودی عرب کا ایک آدمی جاتا ہے، اس نے ایئرپورٹ سے اس کو ریسیو کیا، اور ٹیکسی ڈرائیور سے اس سعودیہ کے آدمی نے پوچھا مجھے فلاں فلاں ہوٹل میں جانا ہے، اس نے کہا آئیے بیٹھ جائیے۔ ہندو ڈرائیور نے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور میٹر آن کر دیا۔ سعودیہ کا وہ شیخ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہ گاڑی ٹیکسی چلنے لگی۔ اس نے میٹر ڈاؤن کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے میٹر اٹھا دیا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے میٹر آف کر دیا، اور پھر کافی دور 5-6 کلومیٹر کے بعد پھر وہ کسی چوراہے پر آیا، اور آنے کے بعد اس نے پھر میٹر کو ڈاؤن کر دیا، اور پھر وہاں سے لے کے چلا، اور چلنے کے بعد اس کو اس کے ہوٹل پہ پہنچا دیا۔ میٹر میں پیسہ کافی آ چکا تھا، لیکن اس نے صرف جتنے درہم مانگے، جتنے روپے مانگے، سعودی شیخ نے اس کو اتنے روپے دیے، لیکن یہ کہتے ہوئے دیے کہ صاحب تم نے اتنی دیر تک یہ میٹر جو ڈاؤن کر دیا تھا، گرا دیا تھا، اوپر کر دیا تھا، شاید تم بھول گئے ہو یہ 5-6 کلومیٹر جو تم نے سفر کیا ہے اس کا چارج اس میں نہیں آ پایا ہے، لہذا 4-5 کلومیٹر کا جو چارج بنتا ہے وہ اور لے لو۔ اس آدمی نے، ٹیکسی ڈرائیور نے جو جواب دیا وہ ہے مسلمانوں، ہندو ہی صحیح لیکن اس کا یہ تماچا ہمارے منہ پر آج بھی پڑ رہا ہے اور پڑتا رہے گا۔ اس نے وہ جواب دیا نہیں صاحب، میں نے میٹر جان بوجھ کر اوپر کر لیا تھا، اس لیے کہ آپ نے مجھے جس ہوٹل میں جانے کے لیے کہا تھا، میں دھوکے سے راستہ کراس کر کے جس چوراہے سے مجھے مڑنا تھا میں مڑ نہیں پایا، میں آگے نکل گیا، اب مجھے لوٹ کر میں اس چوراہے پہ آ نہیں سکتا تھا، اس کی پینالٹی بہت زیادہ تھی، پھر مجھے ایک لمبا چکر 5-6 کلومیٹر کا لگانا تھا، اس کے بغیر میں اس چوراہے پر نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا میں نے اتنی دور کے لیے میٹر میں نے اوپر کر دیا تاکہ اس کا بل نہ آئے۔ جب غلطی میری تھی تو اس کا چارج میں آپ سے کیوں لوں؟ جب غلطی میری تھی تو اس کا چارج میں آپ سے کیسے لوں؟ یہ میرے دھرم نے نہیں سکھلایا، یہ میری مانوتا نے مجھے نہیں سکھلایا، لہٰذا جو چارج بنتا ہے وہ میں نے آپ سے لے لیا۔ اس سفر میں نقصان میں گیا ہوں، میرا فائدہ نہیں ہوا، لیکن میں اپنی غلطی کا چارج آپ سے نہیں لے سکتا ہوں۔ بہت دینے کی کوشش کی، اس نے کہا میں انڈیا سے یہاں حلال کمائی کمانے کے لیے آیا ہوں، میں جتنا کماؤں گا اتنا ہی میں یہاں سے لے کے نہیں جاؤں گا، لہٰذا میں اتنا ہی لوں گا۔ اس ہندو کی اس ایمانداری کو میں سلام کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس نے اسی تعلیم پر عمل کیا جو تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ یا مالدہ کے اور اس علاقے کے ٹیکسی ڈرائیوروں، رکشہ چلانے والوں، ذرا غور کرو کہ ایمانداری صرف تمہارے پاس ہی نہیں ہے، تقوی غیروں کے پاس بھی ہے اور ہم سے زیادہ بھی ان کے اندر ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ان کو تقوی پر ثواب نہیں ملتا ہے لیکن انسانیت وہ قائم رکھتے ہیں۔ ہم جس مسلک و جس مذہب سے جڑے ہیں وہ ہمیں تقوی پر انعام بھی دیتا ہے، ثواب بھی دیتا ہے اور اس پر ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ایمانداری کے ساتھ تقوی اپنانا چاہیے، اپنی زندگیوں کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ گرو نانک کو پتا چلا کہ ایک آدمی ہے، مسلمان ہے اور وہ بہت کنجوس ہے، وہ کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتا ہے، غریب کو چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، وہ بڑا مکھی چوس انسان ہے۔ تو گرو نانک اس امیر آدمی کے پاس، اس مسلمان کے پاس جاتے ہیں اور اپنی جیب سے ایک سوئی نکالتے ہیں، سوئی کپڑا سلنے والی، چھوٹی سی سوئی نکال کر کہتے ہیں میری ایک گزارش ہے، یہ سوئی آپ
اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے کہا یہ سوئی میرے پاس رکھنے آئے آپ اتنی دور سے؟ کہا ہاں، اس کو سنبھال کے رکھ لو۔ کہا ٹھیک ہے رکھ لوں گا، لیکن یہ سوئی اتنی دور سے سوئی دینے آئے، یہ تو کوئی بھی رکھ لیتا۔ کہا نہیں، وہ اس کو حفاظت سے نہیں رکھ پاتا، تم رکھ لو گے۔ جب سونا چاندی مال و دولت تم اتنی حفاظت سے رکھے ہوئے ہو تو اس سوئی کو بھی تم حفاظت سے رکھ لو گے۔ لیکن اے میرے مسلمان بھائی، یہ سوئی میں کل قیامت کے دن تم سے لے لوں گا، یہ سوئی کی ضرورت مجھے آج نہیں ہے۔ جب اللہ کے سامنے ہم اور آپ کھڑے ہوں گے تو یہ سوئی مجھے وہاں لا کے دے دینا۔ مسلمان کہتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنے بڑے نانک جی، اتنے بڑے بزرگ ہیں آپ، اتنے بڑے گرو ہیں آپ، اور یہ چھوٹی سی سوئی لے کے آئے اور قیامت کے دن آپ ہم سے لیں گے؟ ارے قیامت کے دن کیا یہ میں لے کے جاؤں گا کیا؟ یہ سوئی نہیں لے جا سکتے؟ کہا نہیں۔ ارے جب سوئی نہیں لے جا سکتے تو یہ سونا، یہ چاندی، یہ دولت، یہ بلڈنگ، یہ گھر، یہ مکان، یہ مال، یہ دولت، یہ تم کیسے لے جا سکتے ہو؟ میں تو سوچ رہا تھا یہ سب تمہارے ساتھ جائے گا، اس لیے سوئی بھی تم وہاں لے آؤ گے۔ اس نے کہا نانک جی شرمندہ مت کیجیے، ابھی میں یہ سب صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں، اب میں غریبوں میں دینا شروع کر دوں گا۔ آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ ضروری نہیں کہ مولانا جرجیز کی 2 گھنٹہ تقریر کے بعد بھی لوگوں میں اصلاح پیدا ہو، وہ غیر مسلم کی بات بھی کسی کو اثر کر سکتی ہے۔ گرو نانک کی بات اس مسلمان کو اثر کر گئی اور اس نے صدقہ و خیرات کر دیا۔ تقوی کی بنیادیں یہاں سے بھی جاگتی ہیں، یہ تقوی ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن دینار کے ساتھ ایک جنگل میں جاتے ہیں۔ ان کے عبداللہ ابن دینار کو ساتھی کو بھوک لگتی ہے۔ حضرت عمر ایک چرواہے سے کہتے ہیں یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے مالک کی ہیں، میں اپنے مالک کی بکریاں یہاں چرانے کے لیے لاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ایک بکری مجھے دے دے، بیعنی شاتن، ایک بکری مجھے بیچ دے، جو قیمت بتائے گا میں دے دوں گا۔ اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں، میرے مالک کی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا امتحان لینے کے لیے اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری جنگل میں بھیڑیا کھا گیا ہے، میں اس کی کھال میں لگا ہوا خون میں تجھے دے دوں گا، اپنے مالک کو دکھا دینا کہ دیکھو یہ کھال ہے، بھیڑیا کھا گیا بکری، تمہارا مالک دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ اس نے کہا چل اجنبی انسان، میں تجھے جانتا نہیں ہوں، تو کون ہے اور تو مجھے یہ بتانے آیا ہے کہ اپنے مالک سے کہہ دینا وہ دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ ارے میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، میرے مالک کا مالک میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے مالک سے آج جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن میں اللہ سے کیسے اس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چپ چاپ سے اس جنگل سے چلے آئے۔ دوسرے دن آپ نے اس کے مالک کو قاصد بھیجا کہ اپنے غلام کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ دوسرے دن اس کا مالک اس غلام کے ساتھ جو بکریاں چرا رہا تھا اس کے ساتھ دربار خلافت میں گیا۔ اس غلام نے دیکھا یہ تو عمر فاروق ہیں جو کل جنگل میں تھے اور بکری ایک مانگ رہے تھے، اور میں نے ان کو ایک بکری نہیں بیچی، پتہ نہیں آج یہ میرا کیا کریں گے۔ حضرت عمر نے ان کے مالک سے کہا کیا یہ تمہارا غلام ہے؟ ہاں۔ کیا تم اس کے مالک ہو؟ ہاں۔ اس غلام کی ضرورت ہے مجھے، اس غلام کو بیچ دو، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے مالک نے کہا سوری امیر المومنین، یہ غلام سے مجھے بہت فائدے ہیں، یہ بڑا ایماندار غلام ہے، میں اس کو نہیں بیچ سکتا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا قیمت تم بتاؤ، اگر یہ اتنا ایماندار ہے تو میں اس کی قیمت بھی تمہیں ڈبل دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا اگر ڈبل قیمت دیتے ہو تو میں اس کو بیچنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس نے ڈبل قیمت بتائی، حضرت عمر نے بیت المال سے ڈبل قیمت دی اور اس غلام کو خرید لیا۔ اب وہ غلام یہ سمجھتا تھا اب میرا برا حال ہوگا، مجھے حضرت عمر نے خرید لیا۔ یہاں حضرت عمر نے اس غلام کو خریدا اور خرید کر اس غلام کو آزاد کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ کل جنگل کے اندر جب میں نے تم سے بکری مانگی تم نے کہا یہ میرے مالک کی ہے، میں نے کہا مجھے بیچ دو، اپنے مالک سے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، وہ تمہیں دیکھ تھوڑی رہا ہے، لیکن تم نے یہ جواب دیا کہ میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ تم اللہ سے ڈرتے ہو اور جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ کسی کی غلامی میں کیوں رہے گا؟ اس لیے میں نے خرید کر تمہیں آزاد کر دیا۔ آتقت کا فی الدنیا
ہاذہل کلمۃ، اس کلمے کے ذریعے تم آزاد ہو۔ اللہ تعالی، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس کلمے کے نے تمہیں، اللہ کے خوف نے تمہیں اس دنیا میں آزادی دی ہے۔ اسی طریقے سے اگر تم ڈرتے رہے اور اللہ کا خوف اپنے دل و دماغ میں پیدا کرتے رہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے رہے، تو یہی کلمہ قیامت کے دن تمہیں میدان محشر کی تکلیف سے بھی نکالے گا اور تمہیں جنت کا مستحق بنا دے گا۔ یہ عمر فاروق کے اندر تقوی کا حال تھا۔ ان کے غلام، جب عمر فاروق کے دور میں غلاموں کے تقوی کا یہ حال تھا تو اور لوگوں کے تقوی کا حال کیا ہوگا؟ ہم سوچیں، غور کریں، اندازہ لگائیں۔ ہاں میرے بھائیوں، حضرت عمر، بحرین سے مال آتا ہے، بحرین سے بہت سا مال آتا ہے، اس میں عطر بھی آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یہ عطر سب لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، کون ہے جو اس کو تقسیم کر دے برابر برابر؟ حضرت عمر فاروق کی بیوی آئی، کہتی میں اس کو برابر برابر تول کر سب کو برابر برابر بانٹ دوں گی۔ حضرت عمر نے کہا یہ کام میں تم سے نہیں کرواؤں گا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین، آپ کی بیوی ہے اور آپ کی بیوی سے زیادہ ایمانداری سے کون وزن کر سکتا ہے، ان کو تولنے دو۔ فرمایا نہیں نہیں، بالکل نہیں، میری بیوی، عطر جب بٹے گا تو اس میں تمہارا بھی حصہ ہے، میرا بھی حصہ ہے۔ تم اپنے ہاتھ سے شیشیوں میں بھرو گی اور برابر برابر تول کے دو گی، پھر تمہارے ہاتھ میں لگا ہوا عطر تم اپنے کپڑوں پر ملو گی، اپنے چہرے پر ملو گی، اپنے بالوں پر ملو گی، اس کی خوشبو بیٹھ کر یہاں سونگو گی، پھر اپنا حصہ بھی لو گی، تو اتنی دیر تک جو خوشبو سونگو گی وہ تمہارے حصے کی سے زیادہ ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ زیادتی تمہارے حصے میں آئے اور تم قیامت کے دن امانت میں خیانت کے جرم کے میں تم جہنم کے اندر جاؤ۔ یہاں سے اندازہ لگائیں ہم کہاں ہیں، کہاں اتنا سا عطر بھی تقسیم نہیں کرنے دیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی حاملہ ہے، عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے۔ میری ماں سنو، تمہارے مطلب کا واقعہ ہے، میری بہنوں سنو، تمہارے مطلب کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں حمل ہے، لیکن 4 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی میرے شوہر، پیٹ کا بچہ بھوکا مر جائے گا، جب ماں کھائے گی تبھی تو بیٹے کو لگے گا، جب ماں کو کچھ نہیں ملے گا تو بیٹا کہیں دم نہ توڑ دے، کیا ہوگا؟ کم سے کم میری فکر نہ کرو تو اس بچے کی فکر کرو۔ ہاں میری بیوی، ابھی تنخواہ ملنے میں دیر ہے، ابھی تنخواہ میں دیر ہے، ابھی مہینہ پورا ہونے میں دیر ہے، جب مہینہ ہو جائے گا تو مجھے بیت المال سے وظیفہ مل جائے گا، رک جاؤ، کچھ دن صبر کر لو، کچھ دن۔ اس دن میں اس بچے کا کیا ہوگا؟ 4 دن بھوک اور پیاس سے برداشت کرنے کے بعد اپنی لونڈی، اپنی خادمہ کو رات میں بھیجتی ہیں، بیت المال چلی جاؤ، ایک پیالہ دودھ لے آؤ، اس سے یہ کہہ دینا جب مہینہ پورا ہو جائے گا، جب مہینہ پورا ہو جائے گا اور مجھے بیت المال سے جو وظیفہ ملے گا تو ایک پیالہ دودھ آپ کو واپس کر دیا جائے گا، ابھی ادھار دے دو کچھ دنوں کے لیے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں وہ بچہ مر نہ جائے پیٹ کے اندر، اس لیے ایک پیالہ دودھ ادھار دے دو تاکہ وہ پی لے اور اس بچے کی جان بچ جائے۔ خادمہ لونڈی بیت المال جاتی ہے، بیت المال کے کیشیئر نے ایک پیالہ دودھ ادھار دے دیا، چلو جب مہینہ پورا ہوگا بیت المال سے جب وظیفہ ملے گا تو یہ دودھ واپس آ جائے گا۔ وہ چلتا ہی ہے، ہم نے آپ کو ادھار دے دیا، آپ نے مجھے، لیکن یہ دودھ کا پیالہ لے کر جب اندر آتی ہے، آگے سنو، تقویٰ دیکھو، جب دودھ کا پیالہ لے کر یہ اندر جاتی ہے تو عمر ابن عبدالعزیز کنویں کے پاس بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تھے، انہوں نے دروازے سے آتے ہوئے کسی کو دیکھا تو کہنے لگے کون؟ لونڈی سمجھ گئی اب تو پکڑی گئی میں، کہنے لگی میں آپ کی خادمہ، تم وہاں کہاں سے آ رہی ہو رات میں؟ کچھ نہیں، کہیں نہیں گئی تھی، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے جس کو تم نے اوڑھنی سے چھپا رکھا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز آگے بڑھتے ہیں، کہنے لگی کچھ نہیں ہے، پانی ہے، آپ کی بیوی پانی پینے کے لیے منگا رہی ہے، پانی پینے کے لیے منگا رہی ہے، تو کنواں تو یہاں تھا،
तुम दरवाजे की ओर से आ रही हो, दिखाओ जरा ओढ़नी हटाओ। ओढ़नी हटाती हैं तो देखते क्या है, इसमें एक प्याला दूध है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज कहते हैं एक प्याला दूध ये कहां से लाई हो? सच सच बता दिया, बैतुल माल से लाई हूं। किसके लिए लाई हो? आपकी बीवी के लिए लाई हूं। क्यों? कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे आका आपकी बीवी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, और इस हाल में पेट में जिसके बच्चा हो और कुछ ना खाए तो बच्चे के मर जाने का डर होता है। अमीरुल मोमिनीन, अपनी बीवी पर जुल्म न करो, अल्लाह के वास्ते एक प्याला दूध उसको पी लेने दो, शायद उसको ताकत आ जाए और बच्चा जिंदा रहे। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने वो दूध का प्याला छीन लिया, फरमाया आए मेरी बीवी, ये एक प्याला दूध का ये बैतुल माल से आया है, और बैतुल माल तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी पे चलता है, सबका हक है। इस एक प्याला दूध लेने के लिए मुझे तमाम मुसलमानों को बिठाकर मीटिंग करना पड़ती है, फिर फैसला होता है कि दिया जाए कि न दिया जाए। सब राजी होते हैं तो एक प्याला दूध उधार मिलता है, वरना नहीं। ये मेरी इजाजत के बगैर कैसे आ गया है? क्या तुम इस बच्चे को चोरी का दूध पिलाओगी? क्या ये बच्चा चोरी के दूध से जिंदगी पाएगा? मुसलमानों की अमानत में खयानत वाला माल इस बच्चे की ताकत बनेगा? ये दूध तुम्हें नहीं मिलेगा। कहा अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के वास्ते एक प्याला दूध मैंने उधार मांगा है, बाद में जमा कर दूंगी, अगर नहीं मिला तो ये बच्चा मर जाएगा। जवाब सुनिए, आए मेरी बीवी, इस बच्चे से कह दो जो तेरे पेट में पल रहा है, इस बच्चे से कह दो बेटा, अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत के माल से तेरी जिंदगी बचती है तो नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, मरता है तो मर जाने दो, गिरता है तो गिर जाने दो, मुझे अपने बच्चे की जो पेट में तेरे मरना गवारा है उसकी मौत गवारा है, लेकिन मुसलमानों की अमानत में खयानत गवारा नहीं है, इस बच्चे को चोरी का दूध पिलाना गवारा नहीं है, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। मेरे भाइयों, ये तकवा था। कौन सा तकवा था, कौन सी बुजुर्गी थी? आज ये सारी चीजें हमारे अंदर से कहां चली गई? आज हमारे अंदर से ये तकवे की बुनियादें कैसे निकल गई? यही उमर इब्ने अब्दुल अजीज हैं। सारे बच्चों ने ईद के नए कपड़े बना लिए, उमर इब्ने अब्दुल अजीज के बेटे के पास नया कपड़ा नहीं है। कल सुबह ईद है, बीवी कहती है हम पुराने कपड़े पहन लेंगे, आप पुराने पहन लेना, लेकिन बेटे के लिए तो नए कपड़े का इंतजाम करो। सबके बच्चे नए कपड़े पहनेंगे और आपका बच्चा पुराने कपड़े। 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो। जैसी वो लेटर लिखते हैं अपने खादिम को, कैशियर को, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने काट लेना, या मैं अगले महीने की तनख्वाह नहीं लूंगा, हमें 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने मत देना। उस कैशियर ने बैतुल माल के उस लेटर के ऊपर दूसरा जवाब लिख दिया और भेज दिया, उसको खा लिया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के खादिम ने कहा, उन्होंने एडवांस तनख्वाह नहीं दी बल्कि इसमें कुछ लिख दिया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने उस पर लेटर पढ़ा, उस पे लिखा हुआ था, मेरे मालिक, मेरे आका अमीरुल मोमिनीन, आपने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मांगी है, मुझे देने में कोई एतराज नहीं है, मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये गारंटी कौन देगा कि 1 महीने तक आप जिंदा भी रहेंगे? आपको 1 महीने की तनख्वाह दे दी, कल या परसों अगर आपका इंतकाल हो गया तो पेशगी जो इनकम गई है, पेशगी जो तनख्वाह गई है, वो बैतुल माल में वापस कौन करेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप अपना जमानती और जिम्मेदार पेश करो, मैं तनख्वाह देने के लिए तैयार। कहा मेरी बीवी, जिसका कैशियर इतना ईमानदार हो, मैं उससे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस कैसे ले सकता हूँ? इसने कहा कि गारंटी दो कि अगले महीने तक जिंदा
رہو گے، لیکن اگلے مہینے تک زندگی کی گارنٹی بھی میں نہیں دے سکتا، اس لیے میرے بچے کو کل پرانے کپڑے پہننا پڑیں گے، عید کے دن ہمیں بھی پرانے، تمہیں بھی پرانے، اور اس بچے کو بھی پرانے کپڑے پہننا پڑیں گے، ہم 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں لیں گے۔ تقوی کی یہ بنیادیں تھیں جس سے ہمارا اسلام مضبوط تھا، ایمان مضبوط تھا، یہ تقوی تھا، لیکن آج یہ تقوی ہماری زندگیوں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے عبادت کی روح نکل گئی، اس لیے عبادت میں ہمیں مزہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے 2 گھنٹے پورے ہو گئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، کھینچ تان کر میں نے 2 گھنٹے آج اپنے پورے کیے آپ لوگوں کے اچھل کود کے باوجود، لیکن آئندہ جب جلسہ لیجئے خاص طور پر میرا تو تھوڑا سا شانتی بنانے کی کوشش کیجئے اور صحیح سے انتظام ہونا چاہیے۔ اب تو شاید آدھے سے زیادہ لوگ جا بھی چکے ہیں، میں 5 منٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری گزارش ہے آپ سے اس مدرسے کے لیے جو بھی آپ تعاون دینا چاہیں، میرے ہاتھ میں دینے سے اگر خوشی ہو رہی ہے تو میرے ہاتھ میں لا کر بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرمائے، ہمیں